ایک بزرگ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، 70 سال کا، 80 سال کا، خاتون ہوتی ہے، سمجھ سکتے ہیں دنیا پیاری ہے، موت آنے والی ہے، ڈپریشن ہوتی ہے، کھانسی بھی آتی ہے تو ٹی بی کا خیال آتا ہے. ہر انسان اپنی جب اس جوبن پہ آتا ہے نا تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، کیا بھی اس نے سوائے مایوس ہونے کی، کیونکہ اپنے اس جوبن پہ ہوتا ہے، اس کو تو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں مرے گا. اخلدا کا ایک جو ہے نعرہ لگا رہا ہوتا اندر سے وہ کہ میں ہمیشہ ہی رہوں گا. اس کو کینسر بھی ہوتا ہے نا، اس کو اصل میں ٹی بی بھی ہوتا ہے، کہتا ہے خیر کھانسی ہے. تو یہ جو احساس ہے نا اپنی طاقت کا، یہ یاد رکھیے گا. جب ہمارے قوم کے مسلمان یوتھ مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہے، اس کا صرف ایک ہی مطلب، ایک ہی کاز ہے اس کی، کہ ان کی بلیف بٹھائی ہی نہیں گئی تھی. ہم سے بہت بہتر وہ ہندو تھے جو اس برہما پہ بلیو کرتے تھے، ہم سے بہتر یونانی تھے جو زوس پہ بلیو کرتے تھے، کہتے تھے زوس میرے ساتھ. ہم سے بہتر وہ رومن سے جو کہتے ہیں جوپیٹر میرے ساتھ ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ہے، مگر میں پھر بھی لاچار ہوں اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. آج کل ایک چیز ہمارے سوسائٹی میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جس کو میں تو ایک معاشرتی بیماری کا نام دوں گی، کیونکہ ہر دوسرا شخص یہ شکایت کرتا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اصل میں ڈپریشن ہے کیا اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ ویسے تو جس طرح کینسر ہے، السر ہے اور ہیپاٹائٹس ہے، اس طرح ڈپریشن بھی بیماری ہے، اور وہ بھی اسی کیمسٹری کی بیماری ہے جو بڑی شدت سے اثر کرتی ہے، آپ کے لائف کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے. تو ایسی کیجولی نہیں یہ لفظ بول دینا چاہیے کہ جی یہ ڈپریشن ہے مجھے. یو کوڈ بی سفرنگ فرام اینزائٹی، کوئی آپ کو پریشانی ہو جہاں پہ آپ کو اس مسئلے کا حل نہ نظر آ رہا ہو، یا آپ بیسک لاچاری فیل کر رہے ہوں گے، یا میرے تو بس میں نہیں ہے اس وقت اس مسئلے سے نکلنا، تو جس کا مطلب ڈپریشن نہیں ہے. ڈپریشن ایک اصلی میں بیماری ہے، یہ ذہنی اور شعوری طور پہ آپ کو مفلوج کر دیتی ہے، اور آپ سوچ نہیں سکتے اس میں، اور آپ لوپ میں گھومنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ لوپ کھا جاتا ہے آپ کو. وہ سوچ کا ایک لوپ ہوتا ہے، اور بار بار اس کو ری پلے کرتے رہتے ہیں، اور اس کی اگلا 2-3 اسٹیجز ہیں جس میں آپ کے پرماننٹ ڈیفیکٹس کریٹ ہو جاتے ہیں. مطلب بائی پولر ہو سکتا ہے، بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، آپ مینک اسٹیٹ میں جا سکتے ہیں. اس طرح کے 8-9 اور مسائل ہیں جو کہ باقاعدہ پھر ادویات چاہیے ہوں گی آپ کو اس کے لیے. میڈیسنل تھراپی ہے. پھر ڈپریشن بھی میڈیسنل تھراپی میں ڈال دی ہم نے. میں اس کے خلاف ہوں سخت، اور میں اس سائیکالوجسٹ کو بھی بڑا ظلم کرتے ہیں وہ لوگ کہ آپ ڈپریشن کو آپ میڈیسنل تھراپی کے تھرو ٹریٹ کر رہے ہو. آپ کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے آپ کو اس وقت، اور آپ کو پرسپیکٹو ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، آپ کی بیہیویئرل تھراپی کی ضرورت ہے، مگر میڈیسنل تھراپی نہیں چاہیے ہوتی. تو بہرحال ابھی واپس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ ایسے کیجولی مت بول دیں گے آپ کو ڈپریشن، جس بیکاز آپ لاچاری کی کیفیت میں ڈپریشن نہیں. اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ مسئلہ کا حل کیا ہے اور کس وجہ سے آپ حل نہیں کر سک رہے ہیں، تو بیسکلی زیادہ تر چانس یہی ہے، ہائی پرابیلٹی کہ آپ ڈپریشن میں نہیں ہیں. یہ پیشن نہ بنا لیں کہ آپ ڈپریشن میں. ڈپریشن جو ہے نا وہ ایک ایسا مطلب کڑی سٹیٹ ہوتی ہے وہ، جس میں آپ کے بس میں ہی نہیں ہوتا، آپ سو ہی نہیں سکتے. آپ کا وہ ذہن کا جو لوپ ہے نا، اس سوچ کا، اس تکلیف کا، وہ احساس آپ کو کسی اور کام کے قابل نہیں رہتا. آپ کی ایپیٹائٹ 0 پہ چل جاتی ہے، آپ کو انسامنیا ہوتا ہے، آپ کا فوکس بالکل 0 ہو جاتا ہے، کوئی اور کام کرنے کے قابل نہیں رہتے آپ، اور آپ زندگی کی بیسک روٹینز بھی پوری نہیں کر سک رہے ہوتے. آپ کی ڈائٹ کی وجہ سے اور آپ کے اس سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کی وجہ سے آپ کی کیمسٹری ہل جاتی ہے، آپ کی ڈائجیشن 0 ہو جاتی ہے. اور میں آپ کو کیا لسٹ بتاؤں، ڈپریشن از اے ویری اٹس ناٹ ڈیڈلی بٹ اٹ ڈز کاز سو مینی ادر پرابلمز دیٹ کین بی سم ٹائمز لائف تھریٹننگ. تو اس طریقے سے ڈپریشن نہیں کہنا. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا ایک ایپیڈیمک پھیل گئی ہے ڈپریشن کی، وہ اصل میں پھیل ہی گئی ہے، وہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ کی ہے جس کو ڈپریشن کا تھرو اوے ورڈ ہے، کیجولی تھرون اوے فریز ہے کہ آئی ایم ان ڈپریشن یا آئی ایم ڈپریسڈ. تو ڈپریشن جو ہے نا سائیکالوجی کا لفظ ہے، انگلش کا لفظ نہیں ہے خالی. تو کینسر جو ہے نا وہ بایولوجی کا لفظ ہے، میڈیسن کا لفظ ہے. تو یہ تو کوئی نہیں کہتا ہے مجھے لگتا ہے مطلب کینسر ہوا ہے، ایسے تو نہیں کوئی کہتے نا.
تو ایسے کیوں کہتے ہیں مجھے لگتا ہے ڈپریشن ہوا ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ایسے کہنا چاہیے. انتہائی جہلانہ ایک روش ہے ہماری کہ ہم زبردستی بس جو آرٹیکل پڑھا وہ ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ لی اور امی نے کہتے بیٹا میرا ڈپریشن میں. آپ کو لگ پتہ جائے گا اگر ڈپریشن ہو گئی تو یوتھ کو جب ڈپریشن ہوتی ہے نا تو یہ 2-3 میجر ایونیوز اس پہ اور یوتھ اس وقت گامزن ہے. اس کی سائنس اگر پتہ چل جائے ماں باپ کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈپریشن کیوں ہوتی ہے. ڈپریشن کا ایک فارمولہ ہے، آسانی کر کے بتاتا ہوں، زیادہ سائنس میں جاؤں گا تو زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. کہ جو آپ کا اسٹیٹس کو ہے جس میں آپ اپنی ورتھ، میں بھی کوئی چیز ہوں یا میری کوئی ویلیو ہے، وہ آپ کمپیئر کرتے ہیں اس بندے سے کہ جس گیم کا آپ حصہ ہیں، جو چاہ رہے ہیں، جو بھی آپ نے جو چاہتے ہیں آپ فیلڈ میں آپ جس چیز کو بھی آپ ویلیو دیتے ہیں، جس کو سیریس لیتے ہیں، اس میں اگر آپ کی پوزیشن نیچے جا رہی ہے تو آپ کا جو کیمیکل ہے سیروٹونن کا وہ لو ہونا شروع ہوتا ہے. سیروٹونن کیمیکل ہمیں اس ہائرارکی میں اس سیڑھی کے اندر اوپر لے کے جاتا ہے. جیسے آپ سیڑھی کراس کرتے ہیں، چاہے پیسے بنانے ہیں تو پیسے زیادہ ہو رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بہتر فیل کرتے ہیں. آپ نے اگر نام کمانا ہے اور آپ شہرت آ رہی ہے آپ کو تو آپ کا سیروٹونن ہائی ہو رہا ہوتا ہے. تو میں اوور سمپلیفائی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کوئی اکیڈیمک یہ نہ کہے کہ صرف سیروٹونن تو نہیں ہے، پرائمریلی سیروٹونرجک ریئیکشن ہی باقی کی کیمسٹری کو ٹریگر کرتا ہے. تو جب آپ کا سیروٹونن نیچے جائے گا تو آپ ڈپریسڈ فیل کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ڈپریشن میں ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں بھی ظاہر ہے پھر سلیکٹیو اسٹڈی کر کے پاس ہو جانے والے سائیکائٹرسٹ بھی آرٹیکلس پڑھ کے سائیکالوجی کی پریکٹس کرنے والے سائیکالوجسٹ بھی 3 یا 4 سیشنز کے بعد SSRI کی پل سیروٹونرجک تھراپی کے اندر ڈال دیتے ہیں، دوائیاں دے دیتے ہیں. سیروٹونن ہائی ہو رہتا ہے، اس کو اچھا فیل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار بڑا اچھا ڈاکٹر ہے. ہوتا کیا اسے وہ دوائی لیتا ہے، ایکسٹرنلی انڈیوس سیروٹونن ہوتی ہے، اسے سیروٹونن کے سینٹر ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کو سیروٹونن کی زیادہ کمی محسوس ہوگی کیونکہ پہلے وہ ایک خاص نینو لیٹر پر ملی گرام کی ڈیمانڈ لے کے آیا تھا. آپ نے اس کی ڈیمانڈ ہی بڑھا دی سپلائی بڑھا کے، اور جیسے آپ سپلائی ڈیمانڈ بڑھائیں گے تو وہ اب اگلی گولی 2 گولیاں چاہیے ہوں گی اس کو جو نارمل آرگینک لائف کے اندر جو چیز اچیومنٹ میں اس کا اسٹیٹس کو بڑھانا تھا اب وہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ نے اس کا میدا اگر کھا کے پیٹ ہی بڑھ گیا تو اس کو اگلی دفعہ زیادہ کھانا پڑے گا نا. بالکل اسی طریقے سے نیورونل ریسیپٹرز بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں. تو یہ بہت بھیانک قسم کا واقعہ ہے جو ہو رہا ہے ڈپریشن کے نام کے اوپر، صرف اس لیے کہ لوگوں کو نہیں پتا، اور لوگ پیشنٹ بتا رہا ہے مجھے کیا بیماری ہے اور سائیکالوجسٹ مان رہا ہے اس کو کیا بیماری. اچھا، ویسے آج کل تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بچوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو ڈپریشن ہے اور اس کے کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں. تو کیا بچوں میں بھی ڈپریشن پایا جاتا ہے یا کوئی اس کی اسپیسیفک ایج ہے جہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے؟ 15 سال سے کم، 16 سال سے. میں اس لیے 16-17 بول رہا ہوں، حالانکہ کوئی ایسی ایج سائیکالوجی میں نہیں ہے، نیوروبالوجی میں نہیں ہے. 13ویں سال سے پہلے ڈپریشن ہو ہی نہیں سکتی، بائی ڈیزائن انسان کو ڈپریشن ہو ہی نہیں سکتی. اگر کوئی 13 سال سے کم بچے کو امی لے کے آتی ہیں کسی پڑھے لکھے سائیکائٹرسٹ کے پاس اور وہ یہ کہتی ہے کہ میرے بچہ ڈپریشن میں ہے بیکاز کلاس میں فیل ہو رہا ہے یا وٹ ایور ریزن، تو سائیکائٹرسٹ کو پتہ ہوتا ہے پڑھے لکھوں کو کہ اس کے جو سیروٹونرجک میپنگ ہے وہ بھی ڈیولپ ہی نہیں ہوئی. یہاں سے ریشنلائزیشن ہوتی ہے پری فرنٹل کورٹیکس سے. جب ریشنل فیل ہو رہا ہوتا ہے اور ریشنلائزیشن نہیں ہو رہی ہوتی کسی بھی ایک ایونٹ کی، تب آپ ڈپریشن کا سٹارٹ کرتے ہیں. بچے کا تو بنا ہی نہیں ہوتا یہ حصہ. جب یہ حصہ ہی نہیں بنا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ پیور یوفوریا میں جاتا ہے بچہ، پیور ڈیلائٹ انجوائے کرتا ہے. ہمارا دماغ خود ہماری ڈیلائٹ کے فیکٹر کو کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ والا حصہ. اب وہ حصہ ہی نہیں بنا ہوا اس کو، تو جب اس کو مزہ آتا ہے تو پیک کے اوپر وہ انجوائمنٹ کرتا ہے، چاہے کرکٹ کھیلے یا ویڈیو گیم کھیلے یا دوستی کرے. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا مجھے بچپن بڑا یاد آتا ہے کیونکہ بچپن میں بڑے خالص رشتے تھے، وہ اس لیے تھے کیونکہ آپ کو اس خالص کو ملاوٹی عنصر دینے والا حصہ تھا ہی نہیں دماغ کا، جس میں شک شبہ نہیں، نفرت تو بچہ کھل کے کرتا ہے، مگر اس میں گمان اور وہم کا جو جسے کہتے ہیں اسکیپٹسزم کا پورشن ہے ہمارا، سینٹر ہے ہمارا یہ پورا پری فرنٹل کورٹیکس. کوشچن کر دینا، چیلنج کر دینا، وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے بچوں میں. تو وہ تو ہم سکھاتے ہیں بچوں کو کہ وہ فلاں بچہ بڑا برا ہے، دھوکہ دے گا تو یہ کر دے گا تو وہ کر دے گا. بچہ پھر اس کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیتا ہے. بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار ہر بندے میں اچھی بات بھی ہوتی ہے، بری بات بھی ہوتی ہے، ہر چیز میں اچھی چیز فائدے بھی ہیں، کچھ نقصان بھی. بچہ تو فل کمٹ کرتا ہے نا. تو 15 سال سے کم بچے جو ہے نا
ان کو اگر ڈپریشن کے اوپر ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے تو ایسے سائیکائٹرسٹ کو جیل ہو جانی چاہیے لٹرلی. وہ ان کو پتہ نہیں تھا, انہوں نے چیپٹر مس کر دیے تھے کتابوں میں, پرچے تو دے دیے تھے, لیکن نو کہ سیروٹونرجک میپ کیا ہوتا ہے. رہی بات بڑوں کو ڈپریشن, اب صرف 15 سال کا تو نہیں یوتھ ہوتا نا, 25 سال کا بھی تو ہوتا ہے. تو میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں 25 سال سے کم کا بندہ پیور ڈپریشن کی سائیکل انجوائے ہی نہیں کر سکتا. مطلب لفظ انجوائے غلط ہے, ایکسپیرینس ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ جن ایونیوز کے اوپر وہ ایکسپوز ہوتا ہے نا, وہ ایونیوز بڑی ٹیمپورل نیچر کی ہوتی ہیں, بڑی ٹیمپرری ہوتی ہیں. 40s, لیٹ 40s, 50s, ایون 60s میجر ڈپریشن کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ اس ایج میں آتے ہیں, 40s کے پلس بعد, کیونکہ اس وقت آپ کا پری فرنٹل کورٹیکس فلی فنکشنل ہوتا ہے, آپ کا پائنل گلینڈ ابھی 40 میں شروع ہوتا ہے, لاسٹ چینج آتی ہے برین میں. اب چونکہ پائنل گلینڈ کھلتا ہے, آپ کو انٹروسپیکشن کی سینس آتی ہے, آپ سوچتے ہیں کہ میں تو بالکل ہی فارغ ہوں, میں تو ضائع ہوں, میں تو ساری عمر ضائع کر دی ہے میں نے, یہ تو میں ہالونیس کے اندر زندہ تھا. آپ کی ڈیفینیشن چیلنج ہوتی ہے, کوگنیٹو ڈسوننس آتی ہے, اور اس کے بعد پری فرنٹل کورٹیکس پوری طریقے سے فلرش کرتا ہے آپ کے اندر اس لا کو, اس ڈیسیجن کو, اس ریالٹی کو کہ یس یو ہیو ویسٹڈ موسٹ آف یور لائف. دیٹس پیور ڈپریشن. اس کو مڈ لائف کرائسس بولتے ہیں یورپ میں, اور اسلام میں اس کو بولتے ہیں کہ آپ شعوری سطح کے اوپر پہلا سٹیپ لے لیا آپ نے ٹو کمپیئر آئیڈیلزم ورسز ریئلزم. ساحل صاحب, ایک لے مین کے سمجھنے کے لیے سمپل الفاظ میں پریسائزلی ذرا بتائیں کہ ڈپریشن کے سمٹمز کیا ہوں گے اور انفرادی اور اجتماعی طور پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ اس کا سیلف کانفیڈنس, سیلف ورتھ زیرو ہو جاتی ہے. وہ چرند پرند بھی دیکھتا ہے نا تو اپنے آپ کو ان سے ریلیٹ اور کمپیئر کر کے کہتا ہے یہ مجھ سے بہتر رہ گئے. مطلب سیلف کانفیڈنس کی مطلب سیلف اسٹیم شیٹر ہو گئی ہے, سیلف ورتھ ختم ہو گئی ہے, سیلف کانفیڈنس زیرو چلا گیا. اب ایسے بندے کو اور کچھ, اور سب سے جو بڑی کرس ہے نا ڈپریشن کی, وہ اس کا نیور اینڈنگ لوپ ہے. وہ لوپ میں چلا رہے گا, وہ تھاٹ پروسیس کا چلتا رہے گا. وہ کھانا بھی کھا رہا ہے, تھوڑا دیکھ لے گا, آدھے گھنٹے تک دیکھتا رہے. کیوں؟ اس کو کھانا نظر ہی نہیں آ رہا, اس کو وہ لوپ نظر آ رہا ہے, اس کو وہ واقعہ نظر آ رہا ہے کہ پیپر میں فیل ہو گیا ہے, وٹ ایور ہیپن ٹو ہم. تو یہ اگر ایک دن ہوتا ہے نا تو نیچرل ہے, 2 دن ہوتا ہے نارمل ہے, 3 دن ہوتا ہے اوکے ورکیبل ہے, چوتھے دن اگر کنٹینیو کریے فیز تو اب آپ ڈپریشن کی مریض ہو سکتے ہیں. 5-6 دن ہفتہ ہو گیا, 100% آپ کو ایک سائیکالوجسٹ سائیکائٹرسٹ کی ضرورت پڑ گئی. وہ لڑکیاں اور وہ لڑکے, وہ لیلاز اور وہ مجنوز, یہ بات اپنے اوپر نہ لاگو کریں کہ ہفتے کے اندر اندر آپ اسپتال پہنچ جائیں کیونکہ لڑکی چھوڑ کے بھاگ گئی ہے لڑکا. یہ سارے کے سارے سمٹمز پورے ہونے چاہیے آپ کے جو میں نے کو بتائیں, کیونکہ یہ 2-3 سمٹمز آپ کے پورے ہو جائیں گے لڑکی بھاگ جانے پہ یا لڑکے بھاگ جانے پہ. تو آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کے گھر پہ ایسا کوئی بھائی بیٹا بہن بیٹی امی ابو کوئی ہو تو اس کی نیچرل لائف سائیکل جس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے نا ایک انسان سے, ظاہر ہے ہر بندے سے کا اپنا ایک رول ہوتا ہے, ڈومیسٹکلی بھی, پروفیشنلی, سوشلی. ایک بندہ ایموشنلی پنکچر ہو چکا ہے نا تو نہ وہ سوشلی وائبل ہے, کسی بھی کام کرنے کے لیے ریلائبلٹی زیرو ہو گئی اس کی. سب سے بڑا نقصان جو تھا کہ وہ بندہ ناکارہ ایک بوجھ بن گیا, اور سب سے جو تکلیف دہ بات ہے نا کہ ویزیبلی اس کو کوئی مسئلہ نہیں لگ رہا ہوتا, اور اس لیے چونکہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا کہ اچھا بلا ٹکٹا بیٹھا ہوا ہے, پڑا ہوا ہے, لیٹا ہوا ہے, تو اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا کہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے ساتھ. اور پھر چونکہ اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا تو وہ اور زیادہ سیلف پٹی میں چلا جاتا ہے کہ میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں اور لوگ مطلب میری کوئی فکر ہی نہیں کر رہا. وہ پھر ایک ریکرسو سائیکل میں جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے سب لوگوں کو ڈسٹربنس ہوتی ہے, میجر ڈسٹربنس ہوتی ہے, پوری روٹینز ہل جاتی ہیں گھر کی, اس کی اپنی روٹین زیرو پہ ہل جاتی ہے. دفتر میں ہے, اپنا ڈیتھ وارنٹ سائن کر چکا ہے دفتر میں بھی, وہ دوستوں کے اندر بھی وہ ایک بوجھ. دوست ظاہر ہوتے ہی اس لیے کہ وہ اس کو کاؤنسل کریں, وہ اس کو کر رہے ہوتے ہیں, مگر ظاہر ہے ان کی تھریش ہولڈ سے اوپر کی بیماری ہوتی ہے کسی بھی انسان کے. لوگوں کو پتہ بھی نہیں, ٹرینڈ بھی نہیں ہے, ہم اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی, تو لوگ بھی پھر ہاتھ ہٹا لیتے ہیں کہ کیا کریں اس کا. تو یہ ایک نیور اینڈنگ انفینٹ لوپ کریٹ ہو جاتا ہے اس کا, اور جب تک اس کا علاج نہیں ہوگا تب تک یہ جس بندے کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرے گا اس بندے کو ریپلس کرے گا, اپنے نقصان بھی کرے گا, لوگوں کو بھی نقصان کرے گا. زیادہ تر لوگ اگلی سٹیج میں اس لیے داخل ہوتے ہیں بیکاز اس چیز کو سیریس نہیں لیا جا رہا ہوتا. پھر وہ بائی پولر ہو جاتے ہیں یا بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر بڑا غلط لیول تک پہنچ جاتا ہے ان کا.
یا پھر ہائپومینیاک ہو جاتے ہیں، اور پھر چونکہ یہ گالی گلوچ تک نوبت آ رہتی ہے، غصہ کر رہے ہوتے ہیں، تو رشتے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہوتی ہیں ڈپریشن کے پیشنٹس کی، بچے گھروں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، خودکشیاں سوسائڈل سب سے پہلے ٹینڈنسی ہوتی ہے. دین کا کچھ پتہ نہیں، اسلام کا کچھ، تو سب سے پہلے ایکسٹریم میجر لیتے ہیں. کیا کرتا ہے انسان کہ میرے سیلف کانفیڈنس زیرو، سیلف پٹی میں آتا ہے کہ میں ہی مر جاؤں، میں ہی مظلوم ہوں. اور میجر ایشو جو آپ دیکھیں گے خواتین میں سب سے زیادہ، وہ وکٹمائزیشن ایٹیٹیوڈ میں چلی جاتی ہیں، اور ان کو ورچوئس لگتا ہے یہ. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نشان حیدر ملنا چاہیے اگر انہوں نے نس کاٹ لیا تو، کیونکہ مظلوم ہیں اور روتی ہیں. اور آپ نے زیادہ تر خواتین دیکھی ہوں گی کہ وہ اچیومنٹ سمجھتی ہیں رونے کو، کہ میں تو بہت مظلوم ہوں اور ساری دنیا میری دشمن ہے. اور یہ آپ 30+ 40+ کی خواتین میں میجر دیکھیں گے. آپ آدمی بھی ایسے ہی کرتے ہیں، مگر چونکہ آدمی اننسیٹ یا پیرنٹ نہیں کرتا ایسے، لڑکی کو یہ سب سے پہلی ڈسپوزیشن ملتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو وکٹم بنا لے اور سمجھے کہ یہ ورچوئس کام ہے. اس کو ورچو سگنلنگ بولتے ہیں سائیکالوجی میں، کہ جان کے اپنے آپ کو وکٹم بناتے رہنا اور بتانا کہ میرے پہ ظلم ہو، اور یہ سمجھنا کہ کوئی اچیومنٹ ہے. اور ستارہ جرت ملنا چاہیے اس بات پہ. اور ہر بندہ آگے اس کو جب کہتا ہے نا کہ آپ بیچاری، وہ اچانک اس کا ڈوپامین ہائی ہو رہا ہوتا ہے کہ میں بیچاری ہوں، دیکھا نا. تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ کیور ہونے کی بجائے وہ پرماننٹلی ڈیمیج ہونا شروع ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ ہمیشہ اس ڈسپوزیشن میں جائے گی. اب ہم اس کے اینٹی ڈوٹ کی طرف بڑھتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ اینٹی ڈوٹ بتانے سے پہلے اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈپریشن کمپلیٹلی کیوریبل نہیں ہے، اس کو مینج کیا جا سکتا ہے لیکن میڈیکل سائنس میں اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے. میڈیکلی اسپیکنگ تو اکیڈیمکلی تو غلط بات ہے نا. یہی تو انہی ہیش ٹیگ سے تو میں بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ جتنا بھی یوتھ ہے نا، یہ ایک دوسرے کو نہ بند کرے. یہ بینگ مسلم کا پروگرام ہے، وی ہیو ٹو بی ویری آتھینٹک اباؤٹ دس. اس پہ یوتھ کا اجماع اسی پہ ہے کہ یہ کیوریبل نہیں ہے. یوتھ کے اجماع پہ تو نہیں چلیں گے نا ہم. لا تو ہمیں پتہ ہے، یا تو سائنس بتائے گی یا پھر ہمیں اپنا دین بتائے گا. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ ڈپریشن اٹ سیلف از انیٹلی ٹیمپرری. وہ خود ہی ختم ہونی ہی ہونی ہے. یہ لا بتا دوں آپ کو، بغیر کسی دوائی کے بھی ختم ہونی ہے. ہم دوا دارو کیوں کرتے ہیں؟ تو جلدی ختم ہو جائے بس. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں نزاکت کو سمجھیں کہ اتنی پوٹینسی مت دے دوائی کی کہ وہ بیچارہ دوائی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائے. ہاں، وہ نشے میں لگ جاتے ہیں. نشہ نہیں کرتے وہ. نشہ والی دوائی ڈپریشن پہ نہیں جاتی. نشے والی دوائی ڈوپامین ایگونسٹک ہوتی ہے. جو دوائی دیتے ہیں نا، یہ سیروٹونن فلو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سیروٹونرجک دوائی ایڈکٹیو نہیں ہوتی. خیر ہو سکتی ہے، میں وہی کہنا، میں اوور سمپلیفائی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میری آڈینس جنرل ہے. مگر زیادہ تر سائیکائٹرسٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ بس اب اس کو سیڈیٹ کر دو بس، اور کچھ بھی نہیں کرو. تو ڈپریشن میں اوپیڈ ڈرگز تو نہیں کبھی دی جاتی نا. تو اس طرح تو نہیں ہوگا کہ آپ کو وہ اس کے اوپر لگا دیں. اور میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں سیروٹونن کے جو شارٹس لگتے ہیں، اس کے بعد جو ٹیمپرری یوفوریا آتا ہے نا، وہ پھر اپنی خود ڈیمانڈ کریٹ کرتا ہے. کہاں سے؟ لائف سے. دوائی سے نہیں ڈیمانڈ کریٹ کرتا کہ مجھے لائف میں کوئی ایسی چیز وہ والی خوشی کیوں نہیں دے رہی. اب وہ کیسے دے؟ وہ دوائی نے دی ہوئی تھی خوشی. ٹھیک ہے، وہ اطمینان، وہ سکون اور عجیب و غریب قسم کی مسرت کی جو فیلنگ آتی ہے FSRI کے ٹیکے کے بعد، وہ ایک ٹیمپریری فلکس ہے. وہ سیروٹونن بڑھا دیا کا. اب اتنا نہ کرکٹ کا میچ، نہ بچوں کو دیکھ کے کھیلنا ان کے ساتھ، نہ ان کی کوئی ڈگری، نہ بیگم کے کوئی جو معاملات آپ کے ساتھ چلنے ہیں، نہ خاندان میں کوئی اس قسم کی کوئی اچیومنٹ آپ کو ملنے جو SSRI کا ٹیکے والی سیروٹونن آپ کو دے دے گی. ایسے تو نہیں ہوگا. مگر ڈپریشن میں آپ کو بتا دوں انیٹلی ٹیمپرری ہے. اٹس اے اسپائک ان دا گراف، ڈاؤن ورڈ اسپائک ہی ہے صحیح، مگر اٹس اے اسپائک، اٹس اے ڈراپ ان دا گراف. اینڈ وہ خود ہی باہر آئے گی. آپ کا نیچرل آٹو کریکٹ میکینزم آپ کو ڈپریشن سے نکالے گا ہی نکالے گا. جتنی جلدی آپ کاؤنسل کر لیں گے اپنے آپ کو، اتنی جلدی نکال لیں گے. آپ نہیں کریں گے تو لوپ کنٹینیو رہے گا. لوپ توڑنا ضروری ہوتا ہے. اس تھاٹ کا لوپ توڑنا ہے. آپ وہ تھاٹ کا لوپ توڑنے کے لیے پرسپیکٹو بلڈنگ کی جاتی ہے کہ اور دنیا میں معاملات دیکھو. اور نبی اسلام نے کہا جب دیکھو کہ تم کتنے ویک حالات میں ہو تو آپ سے بھی اپنے سے بھی نیچے دیکھ لیا کرو، تو آپ کو بس چلے گا اتنے بھی ویک حالات نہیں. میرے پرسپیکٹو دینے کی بات کی نا ادھر. تو میں بھی پرسپیکٹو بلڈنگ ہی کرواتا ہوں جب بھی کوئی اپیرنٹ ڈپریشن کا کیس ہوتا ہے. اینڈ اس کو ریگرس روٹینز میں ایکسپوز کروایا جاتا ہے کہ تو جا کے اصل میں فیل کر ان لوگوں کا پین جو تیری سچویشن میں بالکل بھی پین میں نہیں گئے، یا تیرے سے بری سچویشن میں بھی تیرے سے بہتر حالات میں ذہنی طور پر. تو پھر اس کا پرسپیکٹو بلڈ ہوتا ہے. مگر کتابیں پڑھ کے، ویڈیو دیکھ کے اس طرح کچھ نہیں ہونے والا.
یو نیڈ ٹو ایکسپیرینس اٹ تاکہ آپ کی کیمسٹری میں چینج آئے. جب آپ فیل نہیں کریں گے تو کیمسٹری میں نہیں چینج آئے گا. تو اس کو اسی طریقے سے اینٹیڈوٹ یہی ہے اس کا کہ آپ اس کو جینون آرگینک پرسپیکٹو بلڈنگ تھراپی میں ڈالیں اور اس کو اسی سچویشن کو ڈفرینٹ اینگل سے دکھائیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ معاملہ کوئی اتنا کوئی بڑا نہیں ہے اور اتنا کوئی پرماننٹ نہیں ہے. تو بلیف ماڈل میں ہم اس کو کور کریں گے کہ یہ ہو ہی نہ, اور اگر ہو تو خود ہی بندہ آٹو سیلف جو ہے نا ڈو اٹ یور سیلف تھراپی ماڈل کے اوپر خود اپنے آپ کو اسٹیبلش کیسے کرے. مگر اس کا اینٹیڈوٹ بڑا آسان سا ہے کہ آپ اگر آرگینکلی اپنی کیمسٹری کو, اپنے پرسپیکٹو کو ان اے بگ پکچر کمپیئر کرتے رہیں. اگر آپ کا اسٹیٹس کو میں ڈراپ آ رہا ہے, دیکھیں آپ دنیا کو بڑے مشاہدے میں دیکھیں, بڑی بگ پکچر میں دیکھیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یو آر بیٹر آف دین, اور وہ سچویشن جو آپ کو ہوئی ہے اس کے ہزار طریقے تھے اس کو حل کرنے کے, اس کو دیکھنے کے. آپ چونکہ ڈپریشن کے پیشنٹ سب سے پہلے اپنے آپ کو سینٹرل پوزیشن دیتا ہے یونیورس میں کہ سب سے برا واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے, میں ہی کیوں یا اللہ میں ہی کیوں کے نعرے لگاتا. تو جب اس کو پتا ہوگا کہ تو ہی نہیں ہے خالی, تو جیسے کروڑوں لوگ ہیں جو اس سچویشن سے گزر رہے ہیں, تو پھر اس کو پھر یہ نخرہ ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر کہ میں ہی کیوں. آپ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ ہی کے اوپر اللہ نے سارا کا سارا کائنات کے فرشتے آئے کہ ساحل عظیم کو یہاں پہ ہم نے ڈیمیج کرنا ہے, ایسا کچھ نہیں واقعہ ہو رہا. یو آر ون آف دا مینی پیپل ہو گوئنگ تھرو دس, اینڈ ایون ورس ہیز ہیپن ٹو سو مینی ادر پیپل اینڈ ول کیپ آن ہیپننگ. اور یہی پرسپیکٹو دینا مسلمان کا کام ہے دوسرے کو کہ یہ ابھی تم زندہ ہو تو تکلیف تو آئے گی, دنیا میں آئے ہو تو تکلیف اٹھانے آئے ہو, پتھر سر پہ گریں گے, پہاڑ ٹوٹیں گے, آگے چلتے رہنا ہے بیکاز دس از پارٹ آف دا گیم. ماں باپ نے بھی فوت ہو جانا ہے, آپ نے بھی مر جانا ہے, بڑے نقصان بھی ہونے ہیں, چھوٹے بھی ہونے, فائدے بھی ہونے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری سائیکل اسی طریقے سے بتایا. علی بن ابی طالب نے اس آیت کی تفسیر میں بڑا خوبصورت یہاں پہ مقولہ بولا, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو کپل کر کے بتایا کہ کلائمیٹی کمز ان کلسٹرز. بولا ابو بکر صدیق نے کلائمیٹی کمز ان کلسٹرز کس کی تفسیر میں لکھا؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, کہ جب تکلیف آئے گی ساتھ ہم نے کپل کر دیا ہے کہ ساتھ ہی ڈاؤن سائیکل کے ساتھ اپ سائیکل آئے گی. اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں آپ کو ڈپریشن کا علاج ادھر کے پرسپیکٹو لو, لانگ ٹرم میں دیکھا کرو اپنی لائف کو. ان مع العسر یسرا کیا مطلب ہے کہ تم شارٹ ٹرم میں کیوں دیکھ رہا ہے؟ جب مسئلہ آئے گا تو پھر اگر یسرا ساتھ ہی کھڑی ہے اس کے, ٹھیک ہے. تو بینگ اے مسلم یو شوڈ نو کہ عسر یسرا اللہ نے لکھا ہے, تو برائی تکلیف بھی ضروری ہے آنی, ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا انا کا لفظ ہے بے شک, ٹھیک ہے. آپ یاد رکھنا آپ نے کہ دنیا میں کوئی انسان جس کرے پہ نہیں آیا کہ جس نے تکلیف نہیں اٹھائی. تو خدا را اس بات کو اپنے آپ کو سینٹرل پوزیشن ان یونیورس دینا بند کر دیں, ٹھیک ہے. یہ پیور دوائی دے رہا ہوں میں آپ کو ڈپریشن کی. جیسے ہی آپ کے ساتھ کوئی برائی ہو, کوئی نقصان ہو, کوئی میجر سیٹ بیک آ جائے, جیسے گڈ ورڈ سیٹ بیک آ جائے, اسی وقت اپنے آپ کو ان دا ٹائم لائن دیکھا کریں کہ ون آف دا مینی ٹو کم پہلا آیا ہے, یا بہت بڑوں میں سے ایک آ گیا, ابھی اور آنے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہے اونلی پریپریشن. لوگ کرتے کیا ہیں, ایک دم ریسکیو کرنے کے لیے اچھی تیرے ساتھ اچھا بھی ہونا ہے, تیرے ساتھ یہ بھی ہونا ہے, اور آگے خوشی کی خبریں آنے والی, اور سب کچھ ٹھیک ہے, عسری یسرا ہے, تیرے ساتھ عسرا بھی ہونا ہے, یسرا بھی ہونا ہے. ابھی یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. ڈپریشن کے پیشنٹ کو ریئل پرسپیکٹو دیں, ٹیمپرری دوائی نہ دیا کریں اس کو کاؤنسلنگ میں. اب ہم اس کا بلیف ماڈل ڈسکس کرتے ہیں, اور میں چاہوں گی کہ اس میں آپ ان چیزوں کی نشاندہی کریں جو ہمیں کرنی ہی نہیں چاہیے تاکہ ڈپریشن ہو ہی نہ. دیکھیں کسی بھی انسان کو جس کو یہ جو ڈپریشن کہا جاتا ہے نا, وہ ہر انسان کو وہ والی ڈپریشن ہونی ہی ہونی ہے. ایک جنت کے شہزادے کو یہ کرۂ عرض راس نہیں آنا, اگر فار ایگزامپل آپ کو بیماری نہیں ہے نا, آپ کے پاس ریسورسز لدی ہوئی ہیں, تو موت کی تلوار لٹکی ہوتی ہے آپ کے سر پہ ہر وقت. یہ کبھی بھی نہ سوچیے گا کہ غم سے آزاد انسان دنیا میں کچھ دیر بھی گزار سکتا ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ پاسبلٹی اس پلانٹ کے ڈیزائن میں نہیں ہے. تو سب سے پہلے ڈپریشن نہ ہونے کے پیچھے اس بلیف کو سب سے پہلے ماڈل کریں کہ یس دیر ول بی کلیمٹی, دیر ہیز ٹو بی کلیمٹی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا, میں بلیف ماڈل بتا رہا ہوں, کہ جس کو 1 سال تک پریشانی نہیں آئی, مصیبت نہیں آئی, وہ یہ جان لے کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہے. یہ بینگ مسلم میں آپ کو بتا رہا ہوں,
احزاب کا غزوہ ہو رہا ہے, علی بن ابی طالب بیٹھے ہوئے ہیں, تیروں کی بارش اتنی تھی کہ سایہ ہو جاتا تھا زمین پہ, ایک دم براج آف ایروز آتے تھے, گلی کراس نہیں کر سک رہے تھے مسلمان, اور علی بن ابی طالب مسکرا رہے ہیں زمین کی طرف دیکھ کے, آسمان کو دیکھتے ہیں. ساتھ ایک منافق بیٹھا ہوا تھا مسلمانوں کی صفوں میں, کہتا ہے محمد تو کہتے تھے کہ کیسر و کسرا کے دربار کھلیں گے ہم پہ, ادھر تو میں باتھ روم جانا ہے, باتھ روم نہیں جا سک رہا ہوں, اور تو ہے کہ مسکرا رہا ہے ادھر بیٹھ کے. تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں مومن کو مصیبت سے آزماتا ہوں, اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرا ایمان تکمیل نہیں ہوا, مصیبت نہیں آئی تھی. آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں اس ایمان کے لیول پہ آ گیا ہوں, کیونکہ اس سے بڑی مصیبت نہیں آئی تھی آج تک مسلمانوں پہ. اتنا ٹف غزوہ تھا عذاب کا. تو یہ یاد رکھیے گا اسلام میں مصیبت کو کس اینگل سے دیکھا گیا ہے. بلیف سمجھیں اسلام کی. اسلام میں ڈپریشن اس لیے الاؤ نہیں ہے, مایوسی اس لیے گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ گفٹ ہے. احمد بن حنبل کو خط آیا شافعی رحم اللہ کا, ایک ہی دفعہ ملاقات ہوئی ان کی, مطلب فزیکل ملاقات جو کہ سگنیفیکنٹ ہے, ورنہ 2 دفعہ ملیں. تو شافعی جب ان کے گھر چھوڑ کے گئے تھے 3 دن قیام کے بعد, تو انہوں نے خط لکھا کہ مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا حنبل کو خوشخبری سنا دو, اللہ اس سے بڑا کام لینے والا. بیٹی نے خط ریسیو کیا تھا, بیٹی نے خط پڑھا, مسکرا رہی تھی ابو کو دیکھ کے. تو حنبل تختے میں چلے گئے. تو بیٹی نے کہا ابا جی یہ تو اتنی بڑی خبر ہے, آپ خوش نظر نہیں آ رہے. کہتے بیٹا بات سنو, تیاری پکڑ لو سارے, مصیبت آئی ہے. بیٹی نے کہا کیا مطلب مصیبت ہے؟ تو یہ تو بشارت ملی آپ کو. انہوں نے کہا کہ آپ تمہیں پتہ نہیں اللہ کی سنت کا, جب اللہ تعالیٰ کسی سے کو اپنے قریب اپنی قربت دیتے ہیں نا, کسی کو پسند کر لیتے تو دنیا سخت کر دیتے ہیں اس کے اوپر. یہ اسلام ہے, یاد رکھیے گا. اسلام میں نخرہ نہیں ہے. اسلام میں آنا ہے تو پھر پکی کھانی پڑے گی, جنت اتنی سستی نہیں ہے. تو بہت دھیان میں رکھیں اسلام کس پرسپیکٹو سے مصیبت کو دیکھتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ریلیف کی آیت دی تھی, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یہ ریلیف کی آیت ہے, یہ ریلیف دے رہے ہیں کہ پرماننٹ نہیں رہے گی, مگر آئے گی تو یہ لا ہے اللہ کا. اگر نہیں آ رہی تو آپ پھر اسلام سے دور جائیں. اللہ آپ سے خوش نہیں, آپ کو پھر ستر میں باہر چھوڑ دیے. پھر بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہماری یہ سنت نہیں ہے کہ جب کوئی غلط کام کرے اس کو پکڑ لیں. ہم تو رسی دراز کرتے ہیں کہ اس کو ریپینٹنس کا موقع ملے, خود انٹروسپیکٹ کرے, سوچ کے آئے واپس. ٹھیک ہے, یہ مسلمانوں کو یہ نخرہ اسلام ریکگنائز نہیں کرتا. مسلمان کا یہ نخرہ جو آج کل کے مسلمان کا کہ میرے پہ مصیبت نہ آئے. اب آپ کو پتہ چلے گا عثمان غنی کا یہ کہ حدیث کہ جس پہ 1 سال تک مصیبت نہیں آئی وہ سمجھ لے کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہے, ورنہ دماغ کی نسوں کے اندر بھوچال آ گیا ہوگا آپ کے کہ یہ کیا بات کیا ہے عثمان نے. یس, یہ مسلمان اور ایور لاسٹنگ پیس اینڈ ایور لاسٹنگ ہیپینس, یہ مسلمان کو پتا ہے کہ جس نے لا بنایا اس نے بتایا دیر از نو وے, دس پلانٹ از ڈیزائن ٹو کل, دس پلانٹ از ڈیزائن ٹو ہرٹ, دس پلانٹ از ڈیزائن ٹو گرائنڈ یو آؤٹ آف یور ریگولر ہیپینس ایکسپیکٹیشن. یہ بلیف ہے میری, یہ ہمارے سب کی بلیف ہونی چاہیے. اور میرا جو ماڈل ہے, ہم سب کا ماڈل ہے کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ ٹف لائف گزار سکتا تھا دنیا. دنیا میں کوئی نبی نکال دیں جنہوں نے ایور لاسٹنگ ہیپینس دیکھی, کوئی ایک نبی بتا دیں جو اللہ تعالیٰ کے کام کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہوئے ہیں. ٹاپ آف دا ٹاپ علم ہے, ٹاپ آف دا ٹاپ لیڈرشپ ہے, ٹاپ آف دا ٹاپ کیریکٹر ہے ان کا, مگر سب سے زیادہ مصیبتیں بھی انہیں لوگوں کے پاس آ رہی. تو میں نے اور آپ نے کون سا تیر مار لینا ایسا دلائی لاما کے پاس جا کے, ہمیں کون سے ریسورسز اکٹھی کرنی ہے, کون سی پرسپیکٹو بلڈ کروں, کون سی تھیوری لگاؤں کہ مصیبت نہ آئے میرے پہ. میرا جسم اس قابل نہیں ہے, یہ جسم اس قابل بنا ہی نہیں گیا کہ یہ 3 مہینے بھی بغیر کسی چیخو پکار کے گزارے. کوئی اور مسئلہ نہیں آئے گا تو آپ کو اندر سے مسئلے آنا شروع ہو جائیں گے. تو it's a bigger problem. You better understand that you are going to invite upon yourself اگر آپ اسلام کو اور اس دنیا کے نظام کو سمجھے نہیں. اوکے, اور being Muslim, wait for the big problems. اور اس لیے ابو بکر صدیق نے کہا نا calamity comes in clusters. یہ بھی نہیں ہوگا کہ تمہیں مصیبت آئی ٹیسٹ ہو گئی, نہیں, پے در پے ٹیسٹ ہو گئے تم. علی بن ابی طالب نے کہا کہ مومن کو اللہ تعالیٰ مصیبت سے آزماتے ہیں. کہ بہت غور سے سمجھیں اس بات کو. If you want to really be a Muslim, get ready. Okay, there will be blood. There will be blood. And it's going to ask for the toughest of your temperament, and your thresholds will be breached left, right and center.
اگر آپ کو مسئلے نہیں آ رہے، خدا را ہوشیار ہو جائیں، بینگ مسلم ہوشیار ہو جائیں گے، کچھ تو مسئلہ ہو رہا ہے میرے ساتھ.